کہ یہی ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں، میں انہی سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ طاہر القادری صاحب کے اتنے زیادہ گن گانا کیوں شروع ہو گئے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کی آپ تعریفوں کے آج کل آپ پل کیوں باندھتے ہیں؟ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 9 سال پہلے، یعنی چلو پورا زمانہ ہی میں آپ کو بتا دوں، یعنی 2012 سے لے کر 2021 تک کم و بیش 9 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس 9 سال کے عرصے کے اندر میں نے طاہر القادری صاحب کا ساتھ دیا ہے، میں ان کے ساتھ تھا، ان کی تنظیم کے ساتھ میرا آنا جانا تھا، بڑی ایک ہماری محبت تھی اور طویل عرصہ ہم رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا بڑا پیار اور بڑی محبت تھی 9 سال تک۔ تو اس زمانے کے اندر آپ لوگ کیا کہتے رہے مجھے، یعنی میں اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب ناموس رسالت کے غدار ہیں، گورنر تاثیر کے مسئلے کے اندر وہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، اور یہ ناموس رسالت کا نازک مسئلہ تھا، یہ گمراہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ نے کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے بتائیں، قادری صاحب نے تو اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا، قادری صاحب تو اسی طرح کھڑے ہیں اسی موقف کے اوپر، جو کچھ انہوں نے کہا تھا ایک ایک لفظ آج بھی وہ کہتے ہیں میں اسی کے اوپر ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں واپس پلٹ پڑے؟ میرے استاد ہیں حنیف قریشی صاحب، کتنی سخت گفتگو کی انہوں نے، تقریریں ان کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، نیٹ کے اوپر، آپ بے شک جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، باقی جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کے اوپر سخت خفا ہوا تھا، ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کہا حضور استاد جی ہیں نا میرے، میں نے ان کے پاس مسند امام اعظم پڑھی، استاد جی ہیں میرے، تو میں نے کہا تھا استاد جی یہ بات بڑی غلط ہے کہ آپ طاہر القادری، یعنی یہ قادری حضور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت ہے نا، تو آپ اس کو پادری کہہ رہے ہیں۔ چلو ان کا جو نام ہے محمد طاہر، اس کے متعلق کچھ کہہ دیتے تو بات سمجھ آتی ہے، یہ تو قادری حضور غوث پاک کی نسبت ہے، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے۔ میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، محمود خان قادری جو ضیاء العلوم کے وہ مدرس ہیں، تو میں نے ایک دن سندھی ٹوپی پہنی، اس زمانے کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے، میں نے کچھ چند دنوں کے لیے پہنی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بندہ بنو طاہر القادری نہ بنو، یعنی طاہر القادری صاحب کو وہ بندہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے عرفان شاہ صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں، میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، قسم اس بات کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ سن 2010 کے اندر میں نے ان کی بیعت توڑ دی تھی۔ کس وجہ سے؟ اس زمانے کے اندر میں نے اعلیٰ حضرت کی ملفوظات پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں یہ شرائط پیر کے اندر ہوں، تو میں نے کہا عالم دین بھی ہیں، سید بھی ہیں، تو چلو میں ان کی بیعت کر لیتا ہوں۔ تو میں نے ان کے پاس گیا، مرزا گاؤں کے اندر تقریر کے لیے آئے تھے، میں نے ان کی بیعت کی ہے۔ پھر ایک دفعہ میں نے ان کی تقریر مجھے کسی نے سنائی، اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا مجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا اور اتنا زیادہ یہ عام بھی نہیں ہوا تھا، تو کسی شخص نے مجھے ان کی تقریر سنائی نا، تو میں تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ طاہر القادری صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا شجرہ نسب بھی ان لوگوں سے ملاتے ہیں جہاں پر آج کل وہ رہائش پذیر ہے، یعنی ایک بندہ ان کو حلالی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے جو کچھ ہے۔ تو یہ باتیں میں نے سنی، میں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ پھر یہ کالو گاؤں میں ساتھ ہی جا کر پوچھ لیں نافذ عطا محمود صاحب سے، میں ان کے پاس جاتا ہوتا تھا، میں نے کہا اس طرح میں نے عرفان شاہ صاحب کی بیعت کی ہے، انہوں نے قادری صاحب کو برا بھلا کہا ہے، میں اب ان کی بیعت نہیں رکھ سکتا، مجھے بتائیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا گولڈے شریف جائیں، تو میری قسمت تھی شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کروڑوں درجات بلند فرما، آپ موجود تھے، میں نے جا کر آپ کی بیعت کر لی تھی، تو میں نے ان کی بیعت توڑ دی۔ تو ابھی وہی عرفان شاہ صاحب ہے، وہی طاہر القادری صاحب ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا، کوئی بات رجوع بھی نہیں انہوں نے کی، اور جا کر ارشاد سعیدی کے مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کو کہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، تو یہ بات کال نہیں ہو سکتی تھی۔ وہی حنیف قریشی صاحب ہیں، آج طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، یہی ریاض شاہ صاحب ہیں، کل اتفاق مسجد نواز شریف صاحب کی، میاں محمد شریف صاحب کی زبردستی انہوں نے ضد کے اندر جا کر اتفاق مسجد کے اندر خطبہ شروع کیا تھا۔ ریاض شاہ صاحب راول پنڈی کے ہیں، آپ جانتے ہیں، سید ہے، میں ان کا ادب سے چلو علمی کوئی آپ کو ان سے اختلاف ہے، ان کو مفکر اسلام کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، آل رسول سید ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں نا قادری صاحب کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا، کل ان سنیوں کا موقف کل ٹھیک تھا، طاہر القادری صاحب کا غلط تھا، یا طاہر القادری صاحب کا موقف تو آج اسی جگہ کے اوپر ہے، وہ تو دائیں بائیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوئے، ایک بال کے برابر بھی انہوں نے اپنی بات سے کسی سے رجوع نہیں کیا۔ تو یا آپ جھوٹ بولتے رہے، پھر مانیں اس بات کو کہ آپ نے مذہب کاٹ کھیلا اور لوگوں کو آپس میں لڑایا، اہل سنت کے جو علماء اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو لڑایا ہے، پھر ماننا پڑے گا۔ پھر میری بات ٹھیک ہے نا کہ صرف سیاسی لوگ اس طرح کہ صرف سیاست کے اندر یہ جو سیاستدان ہیں یہ مذہبی کارڈ صرف استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ مذہبی لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، اللہ رسول کے نام کو بیچتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر ان کے مقابلے کے اندر پھر طاہر القادری صاحب کا وزن پھر زیادہ ہے، وہ اپنی بات سے دائیں بائیں نہیں ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، یہی لوگ واپس گئے ان کے پاس،
ऐसा ही है कि नहीं? देख रहे हैं ना आप ना, ताहिरुल कादरी साहब ने तो किसी बात से रुजू नहीं किया, फिर वो तुम्हारे मुकाबले में कादरी साहब का वज़न आज भी फिर ज़्यादा है, और आज तुम लोग उनके साथ राब्ते में हो और कहते हो हमारे साथ मिले। कादरी साहब ने भी धूप के अंदर बाल सफ़ेद नहीं किए, ये बात याद रख लेना। कल तक जो कुछ तुम उनको कहते रहे हो वो उनके दिल के अंदर है, उन्हें एक एक बात मालूम है, और तुम कितने पानी में हो ये भी बातें उन्हें मालूम है। लिहाजा वो इन तकरीरों से खुश होकर तुम्हें अपने साथ मिलाएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता ये बात। और ये जो आपको नज़र आते हैं ये बस इसी तरह ही, बस रेंट कार, रेंट तकरीर, रेंट मज़हब, रेंट नातखानी, रेंट पगड़ी, रेंट दाढ़ी, सब कुछ कराए के ऊपर है। रेंट सनाखानी, रेंट इसाले सवाब, सब कुछ कराए के ऊपर है। तो डरें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस का खौफ रखें, दीन को रोज़ी रोटी का ज़रिया न बनाएं। हाँ, एक बात फिर इंसाफ की बात है, जलाली साहब, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब फिर दूसरी तरफ वो साबित कदम रह गए फ़िक्र आला हज़रत के ऊपर, यानी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो नज़रियात हैं फिर सही माने के अंदर वो उसके ऊपर डट गए। आप पूछेंगे क्यों? देखें ना, फिर उन्होंने किसी के साथ समझौता किया है। ताहिरुल कादरी साहब के साथ ही उनका जो इख्तलाफ है, एक सेकंड के लिए भी वो पीछे हटें, कहते हैं जी मेरा ये इख्तलाफ है। उन्होंने कसम खाई, कहते हैं पूरी ज़िंदगी मैंने मिनाजुल कुरान के किसी भी इदारे के अंदर पाँव भी नहीं रखा, और वाकई वो साबित कदम रहे। ये तो नहीं ना कि आप मुझे मुशरिक भी कहें और मेरे पीछे हाथ भी बांधते, आप मुझे बित्ती भी कहें और बेटा आपका बीमार हो आप आकर मुझसे दुआ भी करवाएं, आप मुझे मुशरिक भी कहें, रास्ते में मैं आपको मिलूं मेरा हाथ भी आप चूमें, इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है? फिर वो बंदा साबित कदम रह गया। उनके साथ मेरा जो इख्तलाफ है मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, वही था जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि साबित कदमी की बात फिर सारे सुन्नियों में वो पक्का रह गया। फिर दावत इस्लामी ने अपना